کریں گے منوسمرتی آج بھی ہندو دھرم کی دستور کی کتاب چلی آ رہی ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندو دھرم کا بہت گہرا تعلق نوح علیہ السلام سے ہے، یا یوں کہہ لو کہ ہندو نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ ایک اور وچار دھارا دیکھیے، سب سے پہلے بتوں کی پوجا کہاں آئی؟ سب سے پہلے مورتی پوجا کا جو چلن ہوا وہ کہاں سے آیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں۔ نوح علیہ السلام کے اس دنیا سے انتقال کر جانے کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم کے جو 5 بڑے بڑے بزرگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، قوم نوح نے، نوح علیہ السلام کی قوم نے ان بزرگوں کی مورتی بنا لی تھی، ان بزرگوں کا بت بنا لیا تھا، اور وہ انہی بتوں کے سامنے سجدہ کرنے لگے، انہی بتوں کے سامنے جھکنے لگے، انہی بتوں کے سامنے اپنی دعائیں لے جانے لگے، اور انہی سے کہنے لگے کہ تم ہماری سفارش کر دو اللہ کے پاس لے جا کر، ہم کو بیٹا بیٹی دلوا دو اللہ سے۔ تو سب سے پہلے مورتی پوجا کی شروعات نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوتی ہے، اور آج ہندو دھرم کے اندر منو کے زمانے سے چلی آ رہی ہے مورتی پوجا، بلکہ ہندو دھرم کے اندر تو مورتی پوجا اتنی ہے کہ یہاں تو 33 کروڑ دیوی دیوتا بن گئے۔ سمجھ گئے اب آپ؟ تو بہت گہرا تعلق ہے نوح علیہ السلام سے۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ سامعین نے اس کلپ کو سماعت کی جس میں مولوی جرجس نے کہا کہ ہندوؤں کا بڑا گہرا تعلق نوح علیہ السلام سے ہے، ہندو نوح علیہ السلام کی قوم سے ہے، کیا یہ بات حقائق کی روشنی میں صحیح ہے یا نہیں؟ آپ تمام سامعین مدلل اور مفصل گفتگو سماعت فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل غلط ہے کہ ہندو نوح علیہ السلام کی قوم ہے، اور یہ خود ہندوؤں کے مسلمات کے خلاف ہے۔ ہندو قوم اپنے آپ کو 2.5 لاکھ سال پہلے سے بتاتے ہیں، جبکہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا زمانہ مشکل سے 6000 سال پہلے۔ تو اب یہ بات خود ہی ثابت ہو جاتی ہے کہ کہاں 2.5 لاکھ سال پہلے اور کہاں 6000 سال۔ علاوہ اس کے کہ ہندو دھرم کی تعلیمات سراسر کفر و شرک پر مبنی، ہندوؤں کے یہاں 33 کروڑ دیوتا ہیں اور بت پرستی پر اس کی بنیاد ہے، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیم خالص توحید پر مبنی تھی، بت پرستی کے وہ مخالف تھے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہندو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے، یہ غلط اور جھوٹ ہے۔ دوسری بات یہ 5 بت والی جو واقعہ ہے، جو انہوں نے 5 بت والی 5 بڑے بڑے بزرگ تھے، ان کے تصویر بنایا، پھر ان کے بعد ان کی پرستی، ان کی عبادت کی جانے لگی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ وہ واقعہ قابل استدلال نہیں، کیونکہ جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ وہ 5 بزرگ کی تصویر ہے جو ان کے مرنے کے بعد ان کے ماننے والوں نے بنایا تھا، ان کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے، کیونکہ تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ مختلف ہے۔ بعض تاریخ کے کتابوں میں ہے کہ وہ 5 بزرگ آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، بعض کتابوں میں ہے کہ وہ 5 بزرگ حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے تھے، بعض کتابوں میں ہے کہ 5 بزرگ کی تصویر مہلائی بن قینان کے زمانے کے ہیں، اور ایک قول جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیانی عرصے کے ہیں۔ تو اب یہ قول خود ہی مختلف ہے، تو اب یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 5 بت حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہی بنایا یا ان کے قوم ہی نے بنایا؟ اگر یہ بات مان لیا جائے کہ ان کے قوم والوں نے بنایا، تو اب یہ کیا کوئی غیر مقلد یہ ثابت کر سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے قوم میں جو 5 بت تھے وہ نوح علیہ السلام کے قوم ہی کی 5 نیک لوگوں کی تصویر تھی؟ دوسری بات، جرجس کسی کتاب سے یہ بات ثابت کر دے کہ عرب میں جو 5 بت تھے وہی بت تھے یا کوئی اور، کیونکہ یہ بات ہر انسان جانتا ہے کہ طوفان کے زمانے میں تمام دنیا ملیا میٹ ہو چکی تھی، تو یہ بات کیسے تو یہ بت کیسے بچ گئے اور عرب کی طرف منتقل کیسے ہوئے؟ اور یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ان بتوں کو اپنے ساتھ کشتی میں لے آئے تھے، پھر انہوں نے ان بتوں کو حفاظت کے ساتھ رکھا یہاں تک کہ یہ امانت عربوں کے پاس پہنچ گئی، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام بتوں کے محافظ نہیں تھے بلکہ بتوں کو توڑنے والے تھے اور توحید کی دعوت دینے والے تھے۔
اگر کوئی غیر مقلد کہتا ہے کہ یہ وہی بت تھے تو پھر اس اعتراض کا جواب دے، ورنہ لوگوں کو گمراہ کرنا اور جھوٹی کہانی سنانا چھوڑ دے۔ یہ بات ہم مانتے ہیں کہ 5 بت تھے، کیا واقعی میں 5 بزرگ کے بت تھے؟ کیونکہ غیر مقلد کا اس پر اعتراض ہے کہ جس طرح سے پہلے کے لوگوں نے اپنے بزرگوں کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے 5 بزرگ کی تصویر شیطان کے وسوسے سے بنایا، پھر لوگ پہلے ان کی تعظیم کرنے لگے، پھر بعد میں ان کے ماننے والوں نے ان کی عبادت کی اور ان کو پوجنے لگے، وہی کام آج کے مسلمان بریلوی حضرات کرتے ہیں، کیونکہ وہابی کا یہ اعتراض ہے۔ پہلی بات، جس حدیث سے وہ یہ 5 بتوں کی واقعہ سناتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں، وہ حدیث کو صحیح دکھائے کہ واقعی میں یہ حدیث صحیح ہے یا اس پر اعتراض ہے کہ واقعی یہ 5 بزرگ کی تصویر تھی، یا پھر یہ بت کہاں سے آئے، کس زمانے سے آئے اور کیسے آئے۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ بت حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھے، مگر یہ بات تو کوئی دکھائے کہ وہ 5 بزرگ تھے کون، کن کے بیٹے تھے، کس زمانے میں تھے، اور یہ بات سراسر غلط ہے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہندوؤں کا تعلق بڑا نوح علیہ السلام کی قوم سے ہے، مگر یہ بات بھی غلط ہے۔ کہاں 2.5 لاکھ سال اور کہاں 6000 سال، اور ہماری اسلامی تاریخی کتابوں میں ہے کہ 6000 سال پہلے، اور ان کی کتابوں میں ہے کہ ہندو مذہب جو ہے وہ 2.5 لاکھ سال پہلے کے ہیں۔ تو اب اس سے ثابت ہوا کہ وہ ہندو قوم اپنے آپ کو 2.5 لاکھ سال یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے بھی اپنے آپ کو مانتے ہیں۔ تو یہ بات سراسر غلط ہے ججز کا کہنا۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو ججز کسی کتاب سے، کسی معتبر کتاب سے بات ثابت کر کے دکھائیں کہ واقعی میں ہندو نوح علیہ السلام کی قوم سے ہے یا نہیں۔ تو ایسی بے سروپا باتیں کرنا چھوڑ دیں اور لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔